بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه المبين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا جمعه وقرآنه صلوات. سامعین گرامی، جمع قرآن کے عنوان سے ہونے والی اس گفتگو میں کل یہ عرض کیا گیا کہ مسلمان دعوے جو دل چاہے کریں، لیکن ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں تھی کہ وہ دین کے کسی بھی معاملے میں، دین کی کسی بات کو بھی جمع کر سکتے۔ ظاہر ہے دین نے جتنے بھی احکامات دیے، جتنی عبادات بتائیں، جو کچھ بھی کہا، دین کا قول ایک تھا، لیکن جب وہی بات مسلمان کے ہاتھ آئی تو ایک قول کے 10 قول بن گئے، ایک عبادت کے 20 طریقے بن گئے، کوئی چیز بھی اپنی اصل حالت میں برقرار نہ رہ سکی۔ نہ نماز ایک رہی، نہ روزہ ایک رہا، نہ حج ایک رہا، نہ زکوٰۃ کا نصاب ایک رہا، نہ احادیث رسول کے جمع کرنے میں مسلمان نے کوئی اس نوعیت کا مظاہرہ کیا۔ اب اگر اس کے مقابلے میں قرآن شروع سے لے کر آج تک ایک نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جمع ہونے میں مسلمان کا کوئی دخل نہیں، یہ اللہ کا اپنا نظام ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ قرآن مجید معجزہ ہے، اس کے معجزے ہونے کے کئی پہلو علماء نے بیان کیے ہیں کہ اس کی فصاحت و بلاغت کا جواب نہیں ہو سکتا۔ یہ معجزہ ہے اس لیے کہ اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں مستقبل کے متعلق، وہ باتیں اپنے طور پر اس کی سچائی کی دلیل ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ قرآن مجید جو تاثیر رکھتا ہے، لوگوں کے دلوں پر جو اثر چھوڑتا ہے، اس اعتبار سے معجزہ ہے۔ اور تمام پہلو اس کے معجزے کے ہیں، وہ تفصیلی بحثیں ہیں اور وہ علماء کا کام ہے ان پر بحث کرنا، لیکن یہی اپنے طور پر بہت بڑا معجزہ ہے کہ مسلمان کے ہاتھ میں آنے کے باوجود قرآن آج تک ایک ہے۔ ورنہ مسلمان تو عادی ہے کہ ہر چیز کو ضرب دے دے، ایک سے زیادہ صورتوں میں اس کو شکل دے دے۔ آج تک بتائیے کہ مسلمان اور کس معاملے پہ متفق ہے؟ کل میں عرض کر چکا کہ قول رسول اگر حضور نے کہہ دیا کہ یہ میرا قول ہے تو مسلمان نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا اس کی تفصیل کل عرض کر چکا۔ اسی زمان رسالت سے قرآن نکلا، لیکن آج تک قرآن بالکل وہی کا وہی ہے جو پہلے دن تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ ممکن ہے کہ شروع میں قرآن مختلف رہے ہوں، یعنی کسی نے کچھ جمع کیا ہو، کسی نے کچھ جمع کیا ہو۔ تو ایک مشہور بات ہے کہ تیسری خلافت کے زمانے میں لوگوں سے قرآن لے کر جلا دیے گئے تھے۔
یہ ایک روایت موجود ہے، ہمارے یہاں ہی نہیں، جن کے ہاں کی یہ روایت ہے انہی کے ہاں کے وہ بزرگ ہیں جن کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی جاتی ہے۔ یعنی تیسرے خلیفہ کے لیے حضرت عثمان کے لیے کہا گیا کہ انہوں نے کچھ قرآن مجید کچھ نسخے لے کے نذر آتش کر دیے تھے۔ تو اب آج کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ نسخے مختلف تھے اس قرآن سے جو حضرت عثمان نے جمع کیا تھا، تو اس لیے انہوں نے وہ نسخے ختم کر دیے، اب ایک ہی نسخہ رہ گیا۔ بظاہر شاید کوئی آدمی اس بات سے مطمئن ہو جائے، لیکن ذرا یہ تصور کیجئے کہ حضرت عثمان کے دور حکومت میں مملکت اسلامیہ کتنی پھیل چکی تھی۔ ایک طرف افریقہ تک سلطنت اسلامیہ پہنچی ہوئی تھی، دوسری طرف ایران حکومت کے تسلط میں آ چکا تھا، مکران کے ساحل تک، صرف ایران کی بات نہیں ہے بلکہ معاملہ بڑھ کر مکران کے ساحل جو بر صغیر سے تعلق رکھتا ہے وہاں تک مسلمانوں کی حکومت جا چکی تھی۔ پورا جزیرہ نمائے عرب جو اس وقت نامعلوم کتنی بہت سی ریاستوں میں تقسیم ہو چکا ہے، یہ سب کا سب مسلمان ہو چکا تھا۔ تو اس صورت میں اگر حضرت عثمان مدینے میں موجود دو چار مختلف نسخے لے کے نذر آتش کر بھی دیتے تو کیا اتنی بڑی مملکت میں پھیلے ہوئے تمام قرآن مجید جلائے جا سکتے تھے؟ عقلاً ممکن نہیں ہے کہ اتنی وسیع اور عریض سلطنت میں ظاہرین مسلمانوں کے پاس کچھ نہ کچھ تو تھا نا قرآن کی صورت میں، تو وہ تمام قرآن ان سے وڈرا کر کے لے کر اور حکومت ان کو نذر آتش کر دے۔ اور جناب والا کیا ایسا ممکن تھا کہ حکومت کوئی ایسا حکم جاری کرے اور مسلمان اپنی غیرت و حمیت جو اس کے دین کے متعلق ہے اس سے بے نیاز ہو کر حکومت کے کہنے پہ قرآن جلا دے؟ ذرا غور کیجئے کہ اگر مختلف نسخے تھے تو جس مسلمان کے پاس جو نسخہ تھا وہ یہی سمجھتا تھا کہ صحیح قرآن یہ ہے۔ یہی ہوگا نا کہ جس کے پاس جو قرآن ہوگا وہ سمجھتا ہوگا کہ درست قرآن یہ ہے، اوروں کے نسخے ناقص ہیں، میرا نسخہ صحیح ہے۔ تو اب اگر حکومت کہے کہ تم اپنا قرآن جلا دو اور جو قرآن ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے قبول کرو، یہ مسلمان کی حمیت برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیے کہ اسی زمانے کا واقعہ ہے کہ حضرت عثمان ابی ابن کعب ایک شخصیت تھے کہ جن کو کتابت قرآن کے فریضے پر لگایا گیا، اور وہ جو جمع قرآن کی داستان ہے اس میں ابی ابن کعب کا نام بھی آتا ہے۔ تو ابی ابن کعب جس وقت قرآن کی آیات لکھ رہے تھے تو ایک آیت جس میں یہ ارشاد ہوا تھا کہ یہ جو نصارہ اور یہود ہیں اور وہ لوگ کہ جو سونے اور چاندی کا ذخیرہ کرتے ہیں، یہ سب ان سب کو بشارت ہو کہ جہنم کی آگ ان کا انتظار کر رہی ہے۔ تو یہ جو آیت کا جز تھا کہ یہ یہود و نصارہ اور وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر رہے ہیں ان کے لیے جہنم کی بشارت ہے، تو حضرت عثمان نے ابی ابن کعب سے کہا کہ بیچ میں یہ جو اور ہے یہ جزو آیت نہیں ہے، وا کا لفظ تھا تو واو کا لفظ انہوں نے کہا کہ یہ جزو آیت نہیں ہے، یوں کہو کہ نصارہ اور یہود اور نہیں، یہ اور کا لفظ نکال دو، اس کی جگہ پر جملہ پھر یوں بن جائے گا کہ یہود و نصارہ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کی بشارت ہے۔ تو ان کی اپنی کوئی مصلحت ہوگی جس کے لیے یہ واو اڑانا چاہتے تھے، لیکن ابی ابن کعب کا یہ جواب، یہ الاتقان علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، اس میں ابی ابن کعب کا یہ جواب درج ہے کہ جب یہ کہا گیا خلافت کی طرف سے کہ یہ واو ہٹا دو، یہ آیت کا حصہ نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ واو سنا تھا اور یہ واو رہے گا، اس واو کو نہیں ہٹاؤں گا۔ تو اس کے اوپر انہوں نے دوبارہ کہا کہ نہیں، میں کہتا ہوں کہ اس واو کو ہٹا دو۔ تو ابی ابن کعب کے پاس ایک ڈنڈا پڑا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر دوبارہ تم نے مجھ سے کہا کہ قرآن سے اس واو کو ہٹا دوں تو میں تمہارا سر پھاڑ دوں گا اس ڈنڈے سے۔ تو جو مسلمان حکومت کے اقتدار کی پرواہ نہ کرے،
قرآن مجید میں ایک واو کو بھی ہٹانے کو تیار نہ ہو، وہ مسلمان حکومت کے کہنے پہ اپنے قرآنوں کو جلا دے گا؟ اس لیے مانیے کہ اس وقت قرآن کا نسخہ دنیا میں جو موجود تھا وہ ایک ہی تھا، ایک سے زیادہ نسخے نہیں تھے۔ ایک سے زیادہ نسخے ہوتے تو یقیناً اس حالت میں، جس حالت میں، یعنی ایک بنیادی بات ہے کہ دیکھیے اگر ایک سے زیادہ نسخے ہوتے تو تاریخ میں آج کے دور میں جب روشنی کا زمانہ ہے، جب گڑے مردے اکھڑ رہے ہیں، جب تاریخ کی وہ گتھیاں سلجھ رہی ہیں کہ جو اس سے پہلے پردہ اخفا میں تھیں، چھپی ہوئی تھیں، اب وہ ظاہر ہو رہی ہیں، کہ اب کیفیت یہ ہے کہ اسلام سے پہلے جب کتابوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی، لوگوں کے پاس عموماً کتابیں نہیں ہوتی تھیں، اس وقت بھی اگر کوئی تحریر لکھی گئی ہے تو وہ تحریر ناپید نہیں ہوئی ہے۔ آج یہودیوں کی جو کتابیں ہیں ان میں آج سے یعنی 2000 سال پہلے سن 100 عیسوی میں اگر کوہ مردار کے نزدیک کے غاروں میں کہیں پر بائبل کا کوئی نسخہ چھپایا گیا تو وہ اب آج کے دن دریافت ہو گیا ہے، اور اب بائبل کے اصل بائبل سے اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کچھ اور ہے، یہ کچھ اور ہے۔ انجیل کے لیے 4 انجیلوں کا انتخاب ہوا تھا، جس زمانے میں 4 انجیلوں کا انتخاب ہوا تھا یہ کوئی حضرت عیسیٰ سے بہت دن کے بعد کی بات نہیں ہے، تقریباً 100 سال کے بعد، 150 سال کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ 4 انجیلیں رہنے دی جائیں، باقی انجیلیں ضائع کر دی جائیں۔ باقی انجیلیں یقیناً کوئی بہت زیادہ تعداد میں نہیں تھیں، اس دور میں لوگوں نے اپنے اپنے طور پر حضرت عیسیٰ کے احوال لکھے تھے، لیکن یہ چرچ نے فیصلہ کیا کہ اس میں سے 4 انجیلیں رہ جائیں، باقی سب کو مردود و ملعون قرار دے دیا جائے، ان کو کوئی اہمیت نہ دی جائے۔ ظاہر ہے کہ ان انجیلوں کے ایک نسخہ ہوگا، 2 ہوں گے، یعنی کسی ایک آدمی نے لکھا ہے، اس کے پاس وہ مجموعہ موجود ہے، لیکن اتنے محدود نسخے ہونے کے باوجود آج بھی اس عہد کی انجیلوں میں سے برناباس کی انجیل، سینٹ تھامس کی انجیل، یہ انجیلیں دریافت ہو چکی ہیں، اور ان 4 موجودہ انجیلوں کے علاوہ وہ انجیلیں بھی، ان کے ترجمے بھی ہو چکے ہیں، دنیا بھر میں معروف ہو چکی ہیں۔ تو اس عہد میں اگر ایک نسخہ کسی کتاب کا تھا، یہ اسلام سے 500 سال 550 سال پہلے کی بات ہے کہ اس وقت اگر کسی کے پاس ایک نسخہ تھا، اس کو مٹانے کی کوشش کے باوجود وہ مٹ نہیں پایا، آج بھی وہ اصل مل جاتا ہے۔ تو جب وہ مل جاتا ہے تو قرآن کا اگر ایک سے زیادہ نسخہ ہوتا تو لازماً آج کہیں نہ کہیں دریافت ہو جاتا۔ یعنی اگر دنیا میں کوئی ایک نسخہ بھی اور ہوتا، جو قرآن کا کوئی اور ورژن ہوتا، کوئی اور انداز سے وہ قرآن لکھا گیا ہوتا، تو یقیناً آج وہ ہمارے سامنے موجود ہوتا۔ اور بزرگان گرامی، مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے کہ قرآن مجید کا نسخہ ایک ہے، ذرا یہ دیکھیے کہ عہد رسالت میں، خود عہد رسالت میں قرآن کے جمع ہونے کا اعلان خود قرآن کر رہا ہے۔ یعنی یہ جو میں آیت پڑھ رہا ہوں کہ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو جمع بھی کریں گے اور قرآن کی قرأت کو بھی زبانوں پہ جاری کریں گے۔ اس کی قرأت کروانا اور جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے۔ تو یہ ارشاد تو اپنی جگہ پر، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جمع قرآن کا کیا مطلب ہے؟ الگ الگ آیتیں نازل ہوئی ہیں، 2 آیت کبھی، 4 آیت کبھی، 6 آیت کبھی، ان آیتوں کو اگر ایک سورے کی شکل میں جمع کر دیا جائے تو یہ جمع قرآن ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کی اکائی کیا ہے، قرآن مجید کا یونٹ کیا ہے۔ قرآن مجید کا یونٹ آیت نہیں ہے، قرآن مجید کا یونٹ ہے سورہ، اور جب سورے کی صورت میں جمع ہو جائے تو اس کے بعد ترتیب کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ آج بھی جب آپ بچے کو قرآن پڑھانا شروع کرتے ہیں تو 30ویں پارے سے شروع کرتے ہیں، اس لیے کہ 30ویں پارے میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، تو ذرا بچہ پہلے چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتا رہے، ورنہ اگر پہلے سے پارے سے شروع کیا تو سورہ الحمد کے بعد ہی جو سورہ شروع ہوگی وہ اگلے 3 پارے تک چلتی چلی جائے گی۔
تو بچہ ایک سورے کو پڑھتے پڑھتے کہیں اکتاہٹ نہ پیدا ہو، اس لیے وہ یہ احساس اسے ہوتا رہے کہ میں نے آج ایک سورے پڑھ لی، آج 2 پڑھ لی، آج 5 پڑھ لی، تو اس لیے اس کو آپ 30ویں پارے سے شروع کراتے ہیں۔ سورتوں کی ترتیب اگر بدل بھی دی جائے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے 5 سورے یعنی 5 سورے منتخب کر کے وہ الگ دے دیے گئے کہ ان کا پڑھنے کی فضیلت زیادہ تھی، تو وہ آپ لوگوں نے اپنی جانماز میں بھی رکھ لیا اور ان 5 سوروں کو پڑھ لیتے ہیں۔ ویسے کبھی آپ تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو کوئی سورہ اپنے طور پر پڑھ لیں، اس کی ترتیب یقیناً وہ ترتیب بھی خدا اور رسول کی طرف سے ہے، لیکن اس ترتیب کا، سورے کی ترتیب کا کوئی تعلق اس کے معنی سے نہیں ہے۔ قرآن مجید کے مطلب سے جب مفسر تفسیر کرتا ہے تو وہ تفسیر کرتے ہوئے نہیں کہے گا کہ سورہ الحمد کے بعد چونکہ سورہ بقرہ آتی ہے تو سورہ بقرہ کے معنی سورہ الحمد کے ساتھ ملا کے کیے جائیں، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ آیتوں میں تو یہ بحث ہوتی ہے کہ یہ آیت فلاں آیت کے بعد آئی ہے اور یہ آیت فلاں آیت سے پہلے آئی ہے، اس لیے اس کا مطلب اس آیت کی روشنی میں لیا جائے، لیکن ایک سورے کے بعد کسی سورے کا آنا اس کا مطلب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو گویا اصل جمع قرآن اس کا صورتوں میں جمع ہو جانا ہے۔ جب تک الگ الگ آیتیں ہیں اس وقت تک قرآن جمع نہیں ہے، جب آیتیں مل کر سورہ بنا دیں تو قرآن جمع ہو گیا۔ بات واضح ہے نا کہ قرآن کا جمع ہونا سوروں کی شکل اختیار کر لینا ہے۔ جب سورے بن گئے تو اس کا بن گئیں تو پھر قرآن مجید جمع ہو گیا۔ اب ذرا دیکھیے کہ قرآن مجید مکہ میں کفار مکہ کو مخاطب کر کے ایک چیلنج کرتا ہے، اور چیلنج کیا ہے؟ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ ودعوا شہداکم ان کنتم صادقین۔ دیکھو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا تو جاؤ کیا کرو، فاتوا بسورۃ من مثلہ، تم ان کی مثال میں ایک سورہ بنا کے لاؤ۔ دیکھیے اگر قرآن یہ کہتا کہ تم اس کے بدلے میں ایک آیت بنا کے لاؤ تب تو ہم سمجھتے کہ قرآن تھا ہی آیتوں کی صورت میں بکھرا ہوا تھا، لیکن قرآن جب کفار کو چیلنج کر رہا ہے تو یہ کہہ کے چیلنج کر رہا ہے کہ دیکھو قرآن تو سوروں کی شکل میں جمع ہے، تم اگر جواب لا سکتے ہو تو اس کی سورے کا جواب لگاؤ۔ تو جو پہلے دن سے اپنے آپ کو سورے کی شکل میں پیش کر رہا ہے گویا پہلے دن سے جمع شدہ حالت میں پیش کر رہا ہے، بکھری ہوئی حالت میں پیش نہیں کر رہا ہے۔ اچھا ابھی تک گفتگو اس مرحلے تک ہی ہے کہ عقلاً اور دوسری شہادتوں کی روشنی میں یہ بات تقریباً ثابت شدہ ہے کہ قرآن عہد رسالت میں جمع ہو چکا تھا، لیکن آئیے آج ذرا سے یہ دیکھ لیں کہ عہد رسالت میں قرآن جمع ہوا تھا تو کس طریقے سے جمع ہوا تھا، یعنی حضور نے کیسے جمع فرمایا تھا۔ اس کے لیے ذرا تاریخی شہادتیں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ یہ عہد رسالت میں جمع ہو چکا تھا۔ جو دلائل تھے وہ کچھ آپ کے سامنے گوش گزار کیے جا چکے، اب حقائق سن لیجئے کہ قرآن کو کیسے جمع کیا گیا۔ ایک بڑی دلچسپ اور کافی حد تک حیران کن بات ہے، جتنی مذہبی کتابیں اسلام سے پہلے ہیں ان مذہبی کتابوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو محدود کر دیا گیا چند ہاتھوں میں، وہ مخصوص ہو گئیں کچھ لوگوں کے لیے۔ بائبل 32 انبیاء کے اوپر نازل ہونے والی کتابوں کا مجموعہ ہے۔ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، عہد نامہ عتیق، جس کو بائبل کا وہ حصہ جو یہودیوں سے بھی متعلق ہے اور عیسائیوں سے بھی متعلق ہے، اس میں حضرت موسیٰ سے لے کر اور حضرت عیسیٰ سے پہلے تک کے 32 ایسے انبیاء ہیں کہ جن کے صحیفے جمع کیے گئے، اور اس کے بعد
33واں صحیفہ حضرت عیسیٰ سے متعلق ہونا چاہیے تھا، وہ پھر نیا ٹیسٹمنٹ ہے، نیا عہد نامہ ہے، جس کو آپ انجیل کے نام سے جانتے ہیں۔ انجیل جو ہے وہ 27 کتابوں کا مجموعہ ہے، اور انجیل سے پہلے والا حصہ جو ہے جس کو عہد نامہ عتیق کہتے ہیں وہ 39 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ 39 کتابیں جو 32 انبیاء پہ نازل ہوئی ہیں۔ یہ کتابیں کچھ سریانی زبان میں نازل ہوئیں، مثلا انجیل جو تھی وہ سریانی زبان میں نازل ہوئی، اور اس کے مقابلے میں جو اس سے پہلے کی کتابیں ہیں حضرت موسیٰ سے لے کے حضرت عیسیٰ تک انبیاء کی کتابیں کم و بیش ساری کی ساری عبرانی زبان میں نازل ہوئیں۔ یہ عبرانی اور سریانی دونوں کتابیں ترجمہ ہو گئیں لاطینی زبان میں، اور آج یہ لاطینی یا ہیبریو میں، جو ان کے ہاں رائج ہے وہ ہیبریو ہے، یہودیوں کے ہاں عبرانی زبان، اور جو عیسائیوں کے ہاں انجیل ہے وہ لاطینی زبان کے اندر اس کا اصل نسخہ ہے۔ یہ عبرانی زبان اور لاطینی زبان کی کتابیں یہ محدود تھیں صرف ان چند ہاتھوں میں کہ جن کو آپ مذہبی رہنما کہہ لیجئے، جو دین کے سربراہ تھے، ان کی ذمہ داری تھی۔ عوام سے اس کا تعلق اتنا تھا کہ عہد نامہ عتیق میں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس میں ایک دو انبیاء کی کتابیں ایسی ہیں، مثلا حضرت داؤد کی کتاب، حضرت سلیمان کی کتاب، یہ کتابیں ایسی ہیں کہ جو دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ حضرت داؤد کی جو کتاب ہے جس کو زبور کے نام سے آپ جانتے ہیں، تو یہ 2 حصوں میں کتاب ہے، اور اس کے کل 150 اس میں نظمیں ہیں، 150 گیت ہیں، وہ گیت حمد کے اوپر منحصر ہیں۔ تو چونکہ عبادت ہی یہ ہوتی تھی کہ کوئی نظم اس میں سے کوئی گیت جو ہے جو مناجات ہے اسے پڑھ دیا جائے، تو عوام کا تعلق بائبل کے صرف اس حصے سے تھا جس میں مناجات ہوتی تھی، اور وہ مناجات بھی وہ نہیں پڑھتے تھے جو عبادت کرا رہا ہوتا تھا، وہ آ کے ایک نظم ایک دن پڑھ دیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ باقی بائبل کا کوئی تعلق نہ عوام کے مطالعے میں تھی، نہ اس کی زبان عوام سمجھتے تھے، چنانچہ وہ محدود تھی چند ہاتھوں میں۔ اور اس کے مقابلے میں انجیل کی حالت تو اس سے بھی زیادہ گئی گزری تھی کہ انجیل شروع سے ہی لاطینی زبان میں اس کا ترجمہ کر دیا گیا، اور بس لاطینی زبان ہی کی انجیل جو تھی وہ حرف آخر تھی، اس کا تعلق بھی عوام سے کوئی نہیں تھا۔ 13ویں صدی میں پہلی مرتبہ اس کا جرمن زبان میں ترجمہ ہوا، تو اسی صدی کے جو پوپ تھے ان کا نام تھا پوپ انوسنٹ سوم، انوسنٹ تھرڈ تھے جو اس وقت کے پوپ تھے، انوسنٹ نام کے تیسرے شخصیت تھے جو پوپ بنے۔ ان کے حکم سے جرمن زبان میں جتنا ترجمہ ہوا تھا جہاں تک ممکن ہوا اس سب کو جمع کر کے جلا دیا گیا، اور اس بائبل کے اس ترجمے کے رکھنے کے جرم میں بہت سے کیتھولک حضرات کو، بہت سے عیسائی حضرات کو پکڑ کر جیل میں ڈالا گیا، کوڑے مارے گئے، اور بعض کو موت کی سزا دی گئی کہ تم یہ ایک انتہائی قابل اعتراض کتاب کو اپنے پاس کیوں رکھ رہے ہو ترجمے کو۔ پھر اس کے بعد 15ویں صدی کا زمانہ تھا، سن 1452 سے لے کے 1456 کے درمیان، یہ 3-4 سال کے عرصے میں ایک بائبل کا ترجمہ جرمن زبان میں دوبارہ ہوا، اور یہ گوتھن برگ سے شائع ہوا، اور یہ گوتھن برگ کی انجیل کہلاتی ہے۔ جب یہ شائع ہوا تو اس کا ترجمہ ایک ٹنڈیل نامی شخص نے انگریزی زبان میں کیا، اور وہ بھی پوری بائبل کا نہیں، عہد نامہ عتیق کا تھوڑا سا اور عہد نامہ جدید کا یعنی انجیل کا مکمل ترجمہ کیا۔ تو ٹنڈیل کو گرفتار کیا گیا، اس پہ مقدمہ چلایا گیا، اور اکتوبر 1556 میں اس کو برسلز کے مقام پر زندہ جلا دیا گیا، اس جرم میں کہ تم نے کتاب کا، بائبل کا انگریزی ترجمہ کیوں کیا ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ اس کو کتنا عوام سے دور رکھا جا رہا ہے کہ عوام کی کسی زبان میں ترجمہ نہ ہونے پائے۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ 16ویں صدی میں جب مارٹن لوتھر نے پہلی مرتبہ پوپ کے خلاف احتجاج کیا، کیتھولک مذہب کے خلاف احتجاج کیا، اور اس نے پھر پہلی مرتبہ جب اس کا ترجمہ کیا تو پوپ مجبور ہوئے کہ جب وہ اپنے طور پر ترجمہ کر کے عام کر رہے تھے اور بائبل کو جگہ جگہ پہنچا رہے تھے، تو اب پوپ کو اجازت دینی پڑی کہ ہاں اس کا ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ گویا بائبل کو یا انجیل کو
اپنے وجود میں آنے کے بعد 1500 سال تک عوام سے بالکل لا تعلق رکھا گیا کہ عوام اس کے قریب نہ پہنچنے پائیں۔ ادھر ہندوؤں کی کتاب تھی وید، وہ آج تک سنسکرت زبان میں ہے۔ ہندوستان کی زبان حضرت عیسیٰ سے 300 سال پہلے جب گوتم بدھ آئے ہیں اس زمانے میں سنسکرت ناپید ہو چکی تھی، لوگوں کی زبان پالی زبان تھی۔ حضرت گوتم بدھ نے جتنی بھی تبلیغ کی ہے وہ پالی زبان میں کی ہے، لیکن برہمن بالکل اجازت دینے پہ آمادہ نہیں تھا کہ ان کی کتاب عوام کی زبان میں ترجمہ کی جائے۔ عوام کی زبان میں ترجمہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اگر مقدس ویدوں کے اشلوک کسی نچلی ذات کے لوگوں کے کان میں پڑ جاتے تھے تو ان کے کان میں پگھلا ہوا سیسا پلایا جاتا تھا کہ تمہارے کان میں مقدس لفظ کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ کان رہنے کے قابل ہی نہیں ہیں، ان کو ختم ہو جانا چاہیے۔ تو سوچئے کہ یہ چند پنڈتوں کے ہاتھ میں رہے وید، ان کا بھی عوام سے کوئی تعلق نہیں ہونے پایا۔ دنیا بھر کے جتنا مذہبی لٹریچر ہے وہ محدود تھا مذہب کے چند ٹھیکیداروں کے ہاتھ میں۔ اسلام دنیا کا پہلا مذہب ہے جس نے قرآن مجید کو پہلے دن سے عوام کی ملکیت قرار دیا۔ یہ بالکل یہ عجیب و غریب طریقہ ہے، غور فرماتے جائیے اور اس پہ حیران ہوتے جائیے کہ جیسے جیسے قرآن نازل ہو رہا ہے تو اب عوام سے جب اسلام کا پیغام دیا جا رہا ہے تو حضور اپنی زبان میں بات نہیں کرتے، جتنی بھی تبلیغ ہے قرآن کی آیتیں سناتے چلے جاتے ہیں، جتنے احکام پروردگار ہے قرآن کی آیتوں میں پہنچاتے چلے جاتے ہیں۔ اسلام کا کوئی مبلغ اگر کہیں خود تبلیغ کر رہا ہو ذات رسالت کے علاوہ کوئی اور مبلغ تبلیغ کر رہا ہو تو اس کا بھی ذریعہ اظہار اپنے الفاظ نہیں ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں۔ جناب جعفر طیار حبشہ کے دربار میں بادشاہ نجاشی کے سامنے جب یہ پوچھا گیا کہ اسلام کیا کہتا ہے تو انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کرنی شروع کر دی تھی اور بتایا تھا یہ اسلام کا پیغام ہے۔ اسی طریقے سے جب پہلی مرتبہ جب مدینے کے لوگ مکے آئے تھے اور حضور کی ان سے ملاقات ہوئی تھی تو ان کو حضور نے قرآن کی آیتوں سے ہی اسلام کی طرف راغب کیا تھا، اور جب وہ مسلمان ہو گئے تو ان کو اس وقت تک کا موجود قرآن جتنا اس وقت تک نازل ہو چکا تھا وہ دے دیا گیا تھا کہ یہ لے جا کر اس کے ذریعے سے تم تبلیغ کرو۔ یعنی اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ ہی قرآن تھا، عوام سے گفتگو کے لیے زبان ہی قرآن کی بولی جا رہی تھی، رسول اس کے علاوہ گفتگو نہیں کر رہے تھے۔ اور اگر صرف مسلمانوں کے مجمع میں قرآن بولا جاتا تو قرآن ان کی دلچسپی کا سامان ہوتا۔ دیکھیے پہلے دن سے قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ اگر ہو سکے تو اس کا جواب لاؤ، ہو سکے تو اس کا جواب لاؤ۔ اب ذرا سوچئے کہ دشمن تو تلاش کر رہا ہے کہ کوئی بہانہ، کوئی جواز ملے کہ جس کے تحت اسلام پر اعتراض کیا جا سکے۔ ایک صورت تو یہ ہو سکتی تھی کہ کردار رسالت میں کوئی عیب ڈھونڈا جا سکتا، لیکن کردار رسالت کے سلسلے میں جو گزشتہ 40 سال سے رسول کے امین اور صادق ہونے کی گواہی دیتے آ رہے تھے، اب ان کے منہ میں یہ جرأت نہیں، ان کے دل و دماغ میں یہ طاقت اور یہ صلاحیت نہیں تھی کہ جس کو کل تک امین و صادق کہہ رہے ہوں آج اس کو جھوٹا کہہ دیں۔ دیکھیے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول کو مجنون کہا گیا، رسول کو شاعر کہا گیا، رسول کو ساحر کہا گیا، رسول کو جھوٹا کہنے کی جرأت کوئی نہ کر سکا۔ تو جس کے کردار کے سلسلے میں خود اقرار کر چکے تھے اور ایک دفعہ نہیں پوری زندگی اقرار کرتے آئے تھے، 40 سال چھوٹی موٹی مدت نہیں ہوتی، اس میں اس کے کردار کی پختگی کی تو تمام تر گواہی دیتے رہے ہیں۔ تو اب اگر اسلام پر اعتراض کریں تو کس طرح کریں؟ ان کے لیے ایک ہی موضوع تھا کہ کوئی یہ جو تعلیم دے رہا ہے، جس کتاب کو خدا کی کتاب کہہ رہا ہے، اس میں کوئی عیب ہو تو وہ عیب بیان کر دیں۔ ایک طرف تو ان کو جستجو ہوگی کہ ذرا یہ جس کو کلام الہی کہہ کے پیش کرتا ہے یہ دیکھیں تو صحیح ہے کیا،
ایک تو ان کو جستجو ہوگی، اوپر سے رسول یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں اس کے خدا کے کلام ہونے میں شک ہے تو جاؤ اس کا جواب لے کے آؤ۔ عرب کے صاحبان زبان کو، صاحبان علم کو قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ جاؤ اس کا جواب لے کے آؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے تو احکام الہی جاننے کے لیے قرآن سنیں اور غیر اس کا جواب دینے کی کوشش کے لیے قرآن سنیں۔ قرآن اپنوں کے ہاتھ میں بھی ہے، غیروں کے ہاتھ میں بھی ہے۔ اب اگر خود نعوذ باللہ، اگر یہ رسول کی صداقت کی ایک دلیل ہے کہ اگر یہاں پر کوئی جھوٹا شخص ہوتا اور کبھی اپنے کہے ہوئے کسی قول میں رد و بدل کرنا چاہتا تو اس کے بس کی بات نہ ہوتی، اس لیے کہ جہاں وہ کوئی ایک لفظ بدلتا تو وہ جو کفار تھے وہ کہتے اچھا کل تم کہہ رہے تھے کلام الہی یہ ہے اور آج کہہ رہے ہو یہ ہے۔ پہلے دن سے قرآن کو کفار کے سامنے رکھ دیا گیا، اس کا جواب لاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دن سے قرآن مجید کی حفاظت کا اہتمام کر دیا گیا کہ یہ غیروں کے علم میں بھی ہے، اپنوں کے علم میں بھی ہے۔ پھر اس کے بعد جناب والا یہ اہتمام ہے کہ ہر مسلمان سے کہا گیا کہ دیکھو تمہیں نماز کے اندر ایک تو سورہ الحمد پڑھنی ہے اور دوسرے سورہ الحمد کے بعد ایک اور سورہ پڑھنی ہے، اور اس سورے میں تم آزاد ہو، جو سی دل چاہے سورہ پڑھ لو۔ اب سوچئے کہ پورا قرآن نہ صحیح تو تھوڑا تھوڑا قرآن ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے اپنی نماز کے ادا کرنے کے لیے، اور اس میں کوئی پابندی نہیں کون سی سورہ پڑھو، کون سی سورہ پڑھو۔ تو جس مسلمان نے ایک سورہ کو ایک مرتبہ یاد کر لیا ہے وہ جب کبھی اس کی دوسری شکل دیکھے گا اس کو ماننے سے انکار کر دے گا۔ تو رسول نے پہلے دن سے قرآن کو اتنا عام کرنا شروع کیا، اور یہی نہیں، میں نے بتایا تھا اپنی دوسری گفتگو میں عرض کیا تھا کہ جس وقت اسلام آیا ہے اس وقت مکے میں کل 17 آدمی تھے جو پڑھ لکھ سکتے تھے، مدینے میں 13 آدمی تھے جو پڑھ لکھ سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ اہتمام ہے کہ مکے کے اندر بھی رسول یہ کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کی کوئی آیت غیر تحریری شکل میں نہ رہے۔ جناب عمار ابن یاسر اپنے والد یاسر اور اپنی والدہ سمیہ کو اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں تو تحریری قرآن تھا جس سے پڑھ کے تبلیغ کرتے ہیں۔ حضرت عمر کے ایمان لانے کی جو داستان سنائی جاتی ہے اس میں بھی ہمیں تحریری قرآن نظر آتا ہے کہ ان کی بہن کے پاس تحریری قرآن موجود ہے۔ مدینے والوں کو جو قرآن دے کے بھیجا جاتا ہے وہ بھی تحریری قرآن ہے، اور حضور کی ایک حدیث، حضور کا ایک ارشاد جو شریعت کا حکم ہے، وہ حکم یہ تھا کہ اس وقت کے مسلمانوں سے کہا گیا کہ اگر تم ایسے علاقے میں سفر کرو کہ جو کفار کا علاقہ ہے تو وہاں قرآن کو اپنے ساتھ نہ لے جاؤ، قرآن کو اپنے ساتھ نہ لے جاؤ، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کے قابو میں آ جاؤ اور تمہیں نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ وہ قرآن کی بے حرمتی کریں۔ اب یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ یہ حافظے میں قرآن لے کے نہ جانا، بلکہ یہ اسی قرآن سے روکا جا رہا ہے جو تحریری شکل میں موجود ہے۔ اور جناب والا دیکھیے کتنی بڑی ایک حدیث رسول ہے، آپ کو بتایا گیا کہ قرآن 3 صورتوں میں تمہارے لیے ثواب کا باعث ہے۔ قرآن کو دیکھنا ثواب، قرآن کو سننا ثواب، قرآن کو پڑھنا ثواب۔ دیکھنا ثواب، سننا ثواب، پڑھنا ثواب۔ اب بتائیے پڑھیے گا آپ کیا؟ جو لکھا ہوگا۔ دیکھیے گا کیا؟ یہ نہیں کہا کہ قرآن کو یاد رکھنا ثواب، حفظ کو ثواب نہیں قرار دیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ حفظ کرنا کوئی بری بات ہے، شوق سے حفظ کیجئے۔ جیسے دیکھیے یہ حفظ کرنا بالکل ویسی بات ہے کہ قرآن سے عقیدت ہے تو اس عقیدت کے اظہار کے بیسیوں طریقے ہو سکتے ہیں۔ بہت سے خوش نویس طرح طرح کی خطاطی کرنے والے انہوں نے قرآن مجید کو نئے نئے انداز سے لکھا۔ بہت سے لوگوں نے سونے کے پانی سے تحریر کروایا، بہت سے لوگوں نے مختلف رنگوں میں تحریر کروایا۔ تو یہ سب کام ان کے قرآن سے عقیدت کا اظہار ہے، یہ قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن جس طریقے سے لوگوں تک پہنچا ہے وہ وہی طریقے ہیں جس کو
قرآن نے کہا ہے کہ یہ کرو گے تو ثواب ہوگا. باقی جو کچھ اگر کوئی یاد کرنا چاہتا ہے، حافظے کا کمال دکھانا چاہتا ہے، قرآن کو ایک طرف سے پڑھتا ہے، واپسی میں اس کو الٹا بھی پڑھ لیتا ہے، آیتوں کی ترتیب کو اس حساب سے کہ جس میں لکھی ہوئی ہیں اس کے الٹ بھی پڑھ لیتا ہے، وہ جہاں سے کہیے وہ لفظ بتائیے وہاں سے قرآن پڑھ لیتا ہے، تو یہ قرآن کا کمال نہیں دکھا رہا، اپنے حافظے کا کمال دکھا رہا ہے. حافظہ مقصود قرآنی نہیں ہے. ہاں حافظہ چونکہ حفظ قرآن، حضور کو بھی حفظ تھا قرآن، حضور کے اہل بیت کو بھی قرآن حفظ تھا، اس لیے اگر ہم ان کی سنت سمجھتے ہوئے قرآن کو حفظ کریں تو کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، ناپسندیدہ بات نہیں ہے، یقیناً اچھی بات ہے. لیکن اتنا یاد رکھیے کہ جو حدیث ہے حضور کی اس میں حفظ کا ذکر نہیں ہے. اس میں کہا گیا پڑھنا ثواب، دیکھنا ثواب، سننا ثواب، پڑھنا ثواب اور دیکھنا ثواب. تو دیکھنے اور پڑھنے دونوں کا تعلق کتاب قرآن سے ہے، حفظ شدہ قرآن کے ساتھ نہیں ہے. تو گویا اس وقت اگر یہ قرآن کتاب کی شکل میں موجود نہ ہوتا تو حضور ایسا کیوں ارشاد فرماتے؟ ظاہر ہے کہ چاہتے ہیں رسول، اللہ کا رسول یہ چاہتا ہے کہ تم قرآن کو الفاظ کے ذریعے بھی پہچانو، کہ اگر کہیں راہ چلتے ہوئے کسی مسلمان کو کوئی قرآن مجید کی آیت لکھی نظر آ جائے، وہ پڑھا لکھا نہ ہو لیکن چونکہ قرآن کو اس نے دیکھ رکھا ہے، اس کے لفظوں کی اتنی پہچان ہے کہ فوراً اٹھا لیتا ہے. یہ اسی حدیث کا نتیجہ تھا کہ اگر آپ حضرات کو اپنے بچپن کی باتیں یاد ہوں اور وہ ماحول یاد ہو جس میں آپ نے آنکھ کھولی ہے، تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ بچہ بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے، بوڑھی دادی، بوڑھی نانی اپنا گھر کا کام کاج کرتی جا رہی ہے، اس نے پڑھا نہیں ہے، وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، حافظ قرآن نہیں ہے، لیکن بچے نے ذرا سے آیت غلط پڑھی اور اس نے ٹوکا، بیٹا تم دیکھ کے پڑھو، تم کچھ غلط پڑھ رہے ہو. نہیں جانتی کہ کیا ہے، یہ نہیں جانتی کہ صحیح کیا ہے، لیکن یہ پتہ چل گیا کہ غلط پڑھ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کان اتنے حرف آشنا تھے کہ غلط بات کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. یہ مجید کو اتنا عام کر دیا. پھر ہر سال کا حضور کا طریقہ یہ تھا کہ سال میں ایک مرتبہ آپ جب کبھی قرآن مجید نازل ہوتا، کوئی آیت نازل ہوتی، تو حضور اس کے فوراً بعد وہ تمام لوگ جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا ان تمام لوگوں کو بلا لیا کرتے تھے. اور دیکھیے لکھنے پڑھنے کے سلسلے میں حضور کا اہتمام کا یہ عالم تھا کہ جب جنگ بدر ہوئی ہے، مدینے میں آنے کے پہلے سال کے بعد جو جنگ بدر ہوئی، تو اس کے اندر 70 کفار قید ہوئے، 70 لیے قید میں آئے. ان قیدیوں کے لیے رہائی کے لیے شرط رکھی گئی کہ یہ اپنا فدیہ دیں، کچھ رقم مقرر کی گئی کہ یہ رقم دیں تو ان کو رہا کر دیا جائے گا. لیکن پتہ چلا کہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، تو ان کا فدیہ کیا قرار دیا گیا؟ یہ کہا گیا کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ مدینے کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو اس کے بدلے میں رہا کر دیے جائیں گے. اندازہ لگائیے کہ رسول کی نگاہ میں علم کی کتنی اہمیت ہے کہ صرف لکھنے پڑھنے کی قیمت انسان کی آزادی کو قرار دیا ہے. آزاد ہونا چاہتے ہو تو تعلیم دے دو، لکھنا پڑھنا سکھا دو. نتیجتاً ایک علمی تحریک شروع ہوئی، لکھنے پڑھنے والوں کی ایک جماعت ہو گئی. اور پھر رسول یہ بات پیش نظر نہیں ہوتی تھی کہ لکھنے والا کیسا لکھ رہا ہے، کیا لکھ رہا ہے. وہ ہر لکھنے والے کو دعوت دیتے تھے کہ آؤ اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کو لکھ لو. وہ لوگ لکھ لیتے تھے. اس کے بعد ہر سال ایک مرتبہ حضور عام طور پر ماہ رمضان میں یہ اہتمام کرتے تھے کہ جن کے پاس جو قرآن مجید لکھا ہوا ہے وہ لے کے آ جاؤ. حضور اس وقت تک نازل شدہ پورا قرآن پڑھ کے سناتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اگر کسی نے کہیں غلط لکھا ہے تو اپنے اس کے اندر تصحیح کر لے. تو سینکڑوں مسلمان جن کے پاس اپنے نسخے موجود تھے وہ آتے تھے اور اپنے قرآن میں سالانہ تصحیح کرتے تھے. اس کے بعد سال بھر میں جو اور آیتیں نازل ہوتی وہ اگلے سال کے رمضان میں پھر شروع سے قرآن پڑھا جاتا. یہی وجہ ہے کہ اب دیکھیے کہ سورتیں تو اس وقت بھی موجود تھیں جب مکہ میں اسلام تھا. قرآن خود کہہ رہا ہے سورے اس وقت بھی موجود تھے. اب جب مدینے میں رسول پڑھ کر سناتے تھے تو کسی ترتیب سے سناتے ہوں گے نا.
بس جس ترتیب سے سناتے تھے وہی ترتیب آج قرآن کی ترتیب ہے۔ اب یہ بحث کرنا کہ بعد میں کسی نے جمع کیا، بھئی سورے پہلے بن گئے، قرآن میں سوروں کی ترتیب پہلے ہو گئی، تو بعد والوں نے کیا کیا؟ جناب والا، جمع قرآن کے سلسلے میں یہ انتہائی حیران کن بات ہے کہ اس پہلے، اسلام سے پہلے، میں کہوں گا کہ یہ اسلام کی ایجاد ہے، اس سے پہلے جس عبادت کو، جس بات کو، جس تحریر کو محفوظ رکھنا ہوتا تھا، رواج یہ تھا کہ اس کو جتنا کم لوگوں میں رکھا جائے محفوظ رہے گا۔ کبھی کوئی راز، کسی کوئی راز ہو نا، کوئی ایسی بات جو سمجھتے ہوں کہ یہ بڑی بڑی قیمتی ہے، تو وہ کسی کو بتاتے ہوئے یہ کہتے ہیں دیکھو کسی اور سے نہ کہنا، یعنی آپ سمجھتے ہیں محفوظ تب تک ہے جب تک اس حد تک رہے، اگر اس سے آگے بڑھ گئی تو محفوظ نہیں رہے گی۔ یہی رواج تمام مذہبی کتابوں کے سلسلے میں تھا، پروہتوں تک، پنڈتوں تک، کلیساؤں کے نگرانوں تک، راہبوں تک، بس وہاں تک کتاب محفوظ رہے، اگر عوام تک پہنچی تو پھر کتاب محفوظ نہیں رہے گی۔ اسلام نے پہلی مرتبہ یوں کہیے کہ ایک کامیاب تجربہ کیا کہ اس نے کہا کہ تم محدود کر کے، دیوار کھینچ کے، حدیں قائم کر کے حفاظت کرتے ہو، ہم اس کی حفاظت اتنا عام کر دیں گے کہ اب کسی ایک کی جرت نہ ہو کہ اس میں رد و بدل کر سکے۔ یعنی یہ بالکل منفرد تکنیک ہے کہ آج دنیا میں کہیں کوئی شخص غلط قرآن پڑھے، غلط قرآن چھاپے، ایسا بھی ہو جاتا ہے نا، کاتب غلطی کر گیا، زبر زیر بھی کہیں کچھ ہو گیا تو فوراً کوئی نہ کوئی ٹوک دے گا، یہاں تم نے زبر غلط لگایا ہے، زیر غلط لگایا ہے، یہ کتاب قرآن مجید جو لکھا گیا ہے اس میں فلاں آیت غلط لکھی گئی ہے، اس کو صحیح کرو۔ یعنی ساری دنیا میں یہ کہا جا رہا ہے، جہاں غلطی ہو رہی ہے نشاندہی کی جا رہی ہے کہ یہ غلطی ہوئی ہے۔ اچھا، جب یہ آپ غلطی کی نشاندہی کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ جب کبھی کسی چیز کو کہا جائے یہ غلط ہے تو کہیں صحیح ہوتا ہے، آپ اس سے مقابلہ کر کے کہتے ہیں کہ چونکہ یہ اس کے مطابق نہیں اس لیے غلط ہے۔ یہی اصول ہے نا، ایک جگہ کہیں معیار رکھا ہوا ہے، وہاں سے آپ دیکھتے ہیں کسی لفظ کے معنی کو، میں نے کہا جی اس کے یہ معنی ہے، آپ نے کہا کہ نہیں غلط ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ بھئی کیا ثبوت ہے؟ آپ نے کہا منگاؤ ڈکشنری، اور ڈکشنری کھول کے دکھایا کہ دیکھیں یہ معنی نہیں تھے، آپ یہ کہہ رہے تھے، یہ آپ نے اپنی طرف سے کہیں ڈکشنری میں نہیں ہے۔ تو ڈکشنری وہ معیار ہے، وہ ترازو ہے جو میرے بات کے صحیح غلط ہونے کی نشاندہی کرتی ہے۔ آپ کو یہ الجھن ہے کہ اس وقت کیا ہوا ہے، تو آپ گھڑی دیکھیں گے، اگر گھڑی میں آپ کے وقت کچھ مشکوک ہے تو آپ پھر یہاں کے ٹیلی ویژن دیکھیں گے، ریڈیو سنیں گے کہ وہاں پہ وقت بتایا جاتا ہے، اور اگر کبھی ریڈیو یا ٹیلی ویژن والوں کو مسئلہ پیش آ جائے کہ صحیح وقت کیا ہے، تو اس کے لیے دنیا میں ایک نقطہ، برطانیہ میں گرینوچ کے نام سے ایک مقام ہے، اس مقام کے اوپر ایک گھڑی رکھی گئی ہے، اور اس گھڑی کے وقت کو دنیا بھر میں معیار تصور کیا گیا ہے۔ اب دنیا میں جہاں کسی کو اپنا وقت معلوم کرنا ہے وہ گرینوچ کا وقت دیکھے، اور جتنا ان کے اور اس کے وقت میں فرق ہے اس حساب سے اپنا وقت معلوم کر لے۔ معیار وہاں ہے، اس سے ناپ کے فیصلہ کرے گا۔ یہ جو آپ میٹروں میں ناپتے ہیں اور کلوگرام کے طور پر تولتے ہیں، تو فرانس میں ایک مقام ہے سیور، تو سیور کے مقام پر، سیورز کے مقام کے اوپر ایک جگہ پر انہوں نے 0 سینٹی گریڈ ٹمپریچر کے اوپر ایک سلاخ رکھ رکھی ہے، اس سلاخ کو وہ جو اس ٹمپریچر ایک خاص دھات ایریڈیم اور پلاٹینیم سے ملا کے وہ ایک بنایا گیا ہے آمیزہ، اس سے وہ سلاخ بنائی گئی ہے، اور 0 سینٹی گریڈ پر اس کی جو لمبائی ہے اس لمبائی کو میٹر قرار دیا گیا ہے۔
اب جہاں بھی کہیں وہ میٹر ہے اس کی لمبائی مشکوک ہے تو اس میٹر سے ناپ لیجئے. اسی طرح وہاں پر ایک سلنڈر ہے جس کے وزن کو 1 کلو گرام قرار دیا گیا ہے, اسی آمیزے سے وہ بھی بنا ہے اور اسی ٹمپریچر میں وہ بھی رکھا جاتا ہے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کلو گرام کا وزن صحیح ہے یا غلط ہے. ہر چیز کا اسٹینڈرڈ موجود ہوتا ہے, اس سے مقابلہ کر کے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. دنیا میں کہیں قرآن پڑھتے ہوئے کوئی زبر کی جگہ زیر پڑھ دے, زیر زبر کی جگہ پیش لگا دے, کچھ کہہ دے, فوراً کہا جاتا ہے یہ غلط ہے. کوئی کاتب غلط لفظ لکھ دے, کہا جاتا ہے یہ غلط ہے. آخر کہاں ہے وہ اسٹینڈرڈ؟ مدینے میں کوئی قرآن رکھا ہے, مکے میں خانہ کعبہ میں کوئی قرآن رکھا ہے, کسی اور مقام پر کوئی قرآن رکھا ہے؟ کہیں موجود نہیں ہے اسٹینڈرڈ. لیکن ساری دنیا فوراً ٹوک دیتی ہے یہ غلط ہے. اگر ٹوکتی ہے تو مانیے کہ کوئی نہ کوئی اسٹینڈرڈ ہے. اب وہ اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ بس یہی ہے وہ حیران کن بات جو اسلام نے دنیا کو پہلی مرتبہ بتایا کہ تم چیزوں کو محدود کر کے, حصار کھینچ کر, دیواروں میں رکھ کر محفوظ سمجھ رہے تھے. ہم چیز کو اتنا پھیلا دیں گے کہ اب ایک یونیورسل اسٹینڈرڈ ہو جائے گا کہ کہیں موجود ہو یا نہ موجود ہو, ساری دنیا جانتی ہے صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. اتنا بڑا معجزانہ کام, اور مسلمان سمجھتا ہے کہ یہ اس کا کارنامہ ہے, اس کی اوقات, اس کی حقیقت, کہ جو یہ اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے, یہ اللہ کا دعویٰ تھا, ہم جمع کرنے والے ہیں, اس نے جمع کیا ہے. اور یہ جو طریقہ بتایا ہے نا کہ اس طرح سے جمع چیزوں کو اتنا عام کر دیا جائے کہ پھر کوئی دو چار اپنی کوششوں سے کوئی ترمیم نہ کر سکیں, اضافہ نہ کر سکیں, کمی نہ کر سکیں, یہ طریقہ اسلام نے پہلی مرتبہ دنیا میں متعارف کرایا. اللہ نے قرآن کے سلسلے میں یہ طریقہ برتا اور حسین نے اپنے مقصد کی بقا کے لیے اسی طریقے کو استعمال کیا. ذرا غور فرمائیے, پہلے بھی شاید کبھی کسی مرحلے پہ توجہ دلا چکا ہوں کہ حسین 72 افراد, پورا قافلہ, عورتوں بچوں سب کو ملا کے 200 سوا 200 آدمی ہوں گے. ان سے جنگ کے لیے کم سے کم مجمع جو تاریخ سے ثابت ہے وہ 30,000 ہے. کیا عرب کے لوگ زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی لڑائی لڑنے جا رہے تھے کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ 200 آدمیوں سے, اور جن میں لڑنے والوں کی تعداد تو بہت ہی کم ہے, زیادہ سے زیادہ 72, تو ان 72 سے لڑنے کے لیے 30,000 کا لشکر. ارے کیا 1000 آدمی کافی نہیں تھے؟ 2000, 3000, 30,000. کیا ابن زیاد اتنا ناسمجھ تھا کہ اپنی ساری قوت کو ایک دم سے میدان میں جھونک دیا؟ ہر آدمی مقابل کی طاقت کو دیکھتا ہے, اس کے مطابق میدان میں بھیجتا ہے. جو کچھ اس کی طرف سے ہوا وہ تو ہوا. یہ 30,000 ایک دن میں نہیں جمع ہو گئے تھے. جب امام حسین علیہ السلام آئے تو سب سے پہلے تو 1,000 وہ تھے جو حر کے ساتھ آئے تھے, وہ مقابلے میں تھے. ایک دن گزرا تو 4,000 عمر ابن سعد کے ساتھ پہنچ گئے. ایک دن اور گزرا تو کوئی سردار 2,000 لے کے آیا, پھر کوئی 2,000 لے کے آیا, پھر 2,000 لے کے آیا, 3,000 لے کے آیا, 4,000 لے کے آیا, اور ہوتے ہوتے یہ سلسلہ 9 محرم تک جاری رہا. چلیے ابن زیاد کی تو کوئی مصلحت ہوگی, اب تفصیل میں جاؤں تو عرض کر سکتا ہوں کہ اس کے پیش نظر کیا اندیشے تھے. مختصراً یہ سمجھ لیجئے کہ اسے اندیشہ تھا کہ اس سے پہلے حضرت مسلم جب کوفہ کے اندر آئے ہیں تو ان کے ہاتھ پہ 18,000 آدمیوں نے بیعت کی ہے. اب ابن زیاد کو خطرہ یہ ہے کہ اب تو حضرت مسلم فرزند رسول کے نام پر بیعت لے رہے تھے نا, تو اس پہ 18,000 آدمیوں نے بیعت کر لی تھی. اگر فرزند رسول خود آ گئے, امام حسین خود آ گئے, تو ہو سکتا ہے
کہ عرب کے مختلف قبائل اٹھ کھڑے ہوں اور وہ امام حسین السلام کی مدد کے لیے پہنچ جائیں، تو اس لیے وہ پوری طرح محتاط ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری فوج کم ہو اور حسین کے مددگار زیادہ ہو جائیں، اس لیے وہ اپنی فوج 30,000 تک لے گیا۔ تو اس کا مقصد تو سمجھ میں آ گیا، لیکن میں یہی سوال امام حسین سے کرنا چاہوں گا کہ مولا اگر وہ 30,000 بھیج رہا تھا تو یہ تو اس کی مصلحت تھی، مولا آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے آپ کے فوجیوں کے لیے جنگ دشوار ہوتی جا رہی ہے، کہ آج اگر اور باتیں تو چھوڑیے 7 محرم سے پانی کا کوئی قطرہ تک موجود نہیں ہے حسین کے خیموں میں، اگر جنگ 7 محرم کو ہو جائے تو کم از کم حسین کے سپاہی ابھی تک ان کے جسم میں موجود پانی تو ہے خیموں میں، نہ صحیح 8 محرم کو یہ پیاس اور بڑھ جائے گی، 9 محرم کو اور بڑھ جائے گی، لیکن 9 محرم کو بھی حسین کہہ رہے ہیں کہ جنگ آج نہیں، ایک رات گزر لینے دو، کل دیکھا جائے گا۔ تو مولا آپ کیوں طول دے رہے ہیں؟ آپ کے پیاسے سپاہی جب پیاس کی حالت میں ایسی جنگ کر سکتے ہیں تو اگر یہ سیراب ہوتے اس حالت میں جنگ لڑ لیتے تو ظاہر جنگ کی صورتحال شاید اس سے مختلف ہوتی۔ تو مولا آپ اتنا طول کیوں دے رہے ہیں؟ تو اب مولا تک اگر یہ سوال پہنچائے جائے تو مولا کا جواب نہ معلوم کیا ہو۔ میں اپنی سمجھ کو بروئے کار لاتے ہوئے نعوذ باللہ یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں ذہن حسینی کو پڑھ سکتا ہوں، صرف یہ اپنی عقل سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ حسین کہیں گے کہ دیکھو اور وجوہات تو الگ رکھو، صرف ایک وجہ سامنے رکھو، میرے بابا کا قتل ہوا، میرے بابا کا مسجد کوفہ میں قتل ہوا تو تاریخ نے کیا کہا کہ اتامہ نامی ایک عورت تھی، اس نے اپنے مہر کے طور پر علی کے سر کا تقاضا کیا تھا، تو عبد الرحمن ابن ملجم نے اس عورت کے سلسلے میں علی کو قتل کیا۔ اصل قاتل کون تھا، سازش کہاں ہوئی، کس نے یہ منصوبہ تیار کیا، سب پردے میں۔ امام حسن مارے گئے، شہید ہوئے، تو مورخ نے کہا کہ ویسے ہی معدے کی کوئی بیماری تھی، اس سے انتقال ہوا۔ بہت ہمت کی تو کہا کہ جودہ بنت اشس جو آپ کی زوجہ تھی اس نے زہر دے دیا تھا اپنی ذاتی کسی رنجش کی وجہ سے، یعنی پھر یہاں پر قاتل بھی غائب، سبب قتل بھی غائب۔ خاتون جنت کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا اس کو تو بالکل سرے سے تاریخ نے غائب کر دیا کہ جیسے کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا تھا۔ تو کہا سنو، آج تک ہمارے افراد، اہل بیت کے افراد شہید ہوتے رہے، مارے جاتے رہے، سبب قتل کو بھی چھپا دیا گیا، قاتل کو بھی چھپا دیا گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اب چونکہ میرا قتل نہ صرف یہ کہ میرا قتل ہے، بلکہ یہ ان تمام اب تک کے واقعات کا سلسلہ ہے جو میرے بزرگوں کو پیش آتے رہے ہیں، تو آج میں چاہتا ہوں کہ نہ صرف میرے قاتل کے بلکہ میرے بزرگوں کے قاتلوں کے چہرے کا بھی نقاب اتر جائے، اور آج میرے قتل کا سبب ہی نہیں بلکہ ان کے قتل کا سبب بھی دنیا کے سامنے واضح ہو جائے۔ تو مولا وہ کیسے واضح ہوگا؟ کہا اس سے پہلے یہ قتل اسی لیے چھپتے تھے نا کہ جہاں قتل ہوا اس کے بعد نہ کوئی گواہ ہے، نہ شہادت ہے، نہ کوئی بیان کرنے والا ہے، تو میں ایسا اہتمام کر کے جاؤں کہ میرا کوئی گواہ ہو یا نہ ہو، میری طرف سے کوئی بیان دے یا نہ دے، کم از کم یہ 30,000 جو میدان میں آئے ہوئے ہیں یہ گھروں میں جائیں گے، لوگ پوچھیں گے کہاں سے آئے ہو، کہیں گے کربلا سے آئے ہیں، کیا کرنے گئے تھے، لڑنے گئے تھے، کس سے لڑائی ہوئی تھی، حسین سے لڑائی ہوئی تھی، کون حسین تھا، وہ جو نواسہ رسول ہے وہ تھا، کیوں لڑائی ہوئی تھی؟ ارے کیا کریں، یزید بیعت کا مطالبہ کر رہا تھا، حسین نے انکار بیعت کیا تھا، ارے میرے بزرگوں کے قتل کو بھی چھپا دیا، سبب قتل کو بھی چھپا دیا۔ میں اتنا اہتمام کروں گا کہ میرا دشمن خود گلی گلی جا کے بتائے گا کہ قاتل کون ہے، سبب قتل کیا ہے۔ حسین نے اپنے شہادت کو ایک عام کر دیا۔ اب یہ کسی مورخ کی ملکیت نہیں کہ وہ واقعہ کربلا میں اپنی مرضی سے اضافہ کمی کر لے۔
اب یہ کسی فرد واحد کی، کسی جماعت کی بات نہیں ہے کہ وہ جو چاہے واقعے کو شکل دے دے۔ بڑی کوشش کی گئی، یہاں بھی بڑی کوشش کی گئی، قرآن کے سلسلے میں بھی عرض کروں گا کہ وہاں بھی کوشش کی گئی تھی بعد میں کہ قرآن کو بدل دیا جائے، یہاں بھی کوشش کی گئی کہ واقعہ کربلا کو چھپا دیا جائے، غائب کر دیا جائے، لیکن وہ خریدے ہوئے مورخ اپنی ساری کوششیں کر گئے۔ حسین نے اتنا عام کر دیا تھا واقعہ کربلا کو کہ دوست دشمن ہر ایک اس کا گراوی تھا، ہر ایک اس کا گواہ تھا، اب یہ قیامت تک چھپ نہیں سکتا۔ حسین نے تو اتنے گواہ پیدا کر دیے تھے کہ دوست دشمن سے قطع نظر جو بالکل غیر جانبدار، غیر متعلق لوگ، انہوں نے گواہی دی ہے۔ یہ ایام چہلم ہے، آپ کو جو 20 صفر گزری ہے اس کا وہ واقعہ تو یقیناً آپ کی سماعتوں میں گزرا ہوگا کہ یہ وہ دن ہے کہ جب جناب زینب تشریف لائی ہیں بھائی کی قبر پر، اور یہ وہی دن ہے کہ جس دن حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری بھی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ نہیں ہوا تھا کہ بس 20 کو ان کی ملاقات ہوئی اس کے بعد چلے گئے، یہاں 3 دن 3 راتیں قیام رہا ہے۔ جو اب جابر ابن عبداللہ انصاری اور ان کے ساتھ بعض روایتوں میں ہے کہ بنی ہاشم کے کچھ لوگ تھے، اب مجھے نہیں معلوم، ان کے نام نہیں ملتے تاریخ میں، کہ ان کے ساتھ بھی کچھ لوگ تھے، اور ادھر یہ جو قیدی رہا ہو کے آئے تھے، یہ سب اب یہ پہلا موقع ہے کہ کربلا میں صرف اپنے جمع ہے۔ تو 3 دن 3 رات کربلا میں مسلسل مجلس حسین ہوتی رہی، مسلسل ذکر حسین ہوتا رہا۔ اب سید سجاد بیان کرنے والے ہیں، جابر سننے والے ہیں۔ کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ سید سجاد کہتے تھے کہ چچا جابر اس وقت تو میں غشی کی حالت میں تھا، تو زینب آگے بڑھتی کہ چچا میں سناتی ہوں یہ واقعہ کیسے ہوا ہے۔ ذاکر زینب ہو، ذاکر سید سجاد ہو، تو واقعہ کربلا کی جتنی تفصیلات ہو سکتی تھی وہ سب سامنے آئیں۔ ایک موقع آیا کہ جناب جابر کہنے لگے کہ سید سجاد تم نے سارے واقعات سنائے، تم نے اپنے چچا عباس کا بھی تذکرہ کیا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ عباس کی قبر کہاں ہے؟ یہ جتنی گفتگو ہوتی تھی تو وہیں جہاں روضہ قبر امام حسین تھی، اس زمانے میں روضہ تو نہیں تھا نا، ایک قبر حسین تھی اور ایک بڑی سی قبر تھی جو شہداء کی قبر تھی، بس وہیں بیٹھ کے یہ ساری باتیں ہوتی تھی۔ تو اب کہا کہ ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ عباس کی قبر کہاں ہے؟ کہا یہ چچا میں دکھاتا ہوں۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کو لے کے اور سید سجاد نکلے۔ یہ غالباً تیسرے دن کا واقعہ ہے یا دوسرے دن کا واقعہ ہے، تاریخ کا تعین نہیں، لیکن اسی زمانے کا کہ جب وہاں 3 دن 3 راتیں رہے اسی کا واقعہ ہے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری کو لے کے سید سجاد چلے جا رہے تھے۔ اب دونوں اپنے آپس میں باتوں میں لگے ہوئے، جناب سید سجاد واقعات بیان کرتے جا رہے ہیں، جناب جابر سنتے جا رہے ہیں، دونوں اطمینان سے چلتے جا رہے ہیں۔ سامنے دریا کے کنارے قبر بنی ہوئی ہے، قبر کے قریب پہنچنے والے تھے کہ دور اسی جگہ پر ایک کسان ہل چلا رہا تھا، دریا کے کنارے اس کی زمین تھی، وہاں ہل چلا رہا تھا۔ اس نے جو دیکھا کہ 2 آدمی بالکل سیدھے قبر کی طرف جا رہے ہیں، تو اسے ایک دم سے کچھ خیال آیا، ہل چلاتے ہوئے چھوڑ کے وہاں سے چیختا ہوا بڑا، خبردار آگے قدم نہ بڑھانا، آگے قدم نہ بڑھانا، آگے ایک بڑا جری انسان سو رہا ہے، بڑا عظیم انسان سو رہا ہے، یہ مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا، یہ ایک بڑے بہادر انسان کی قبر ہے۔ چلتے چلتے یہ دونوں رک گئے، یہ دونوں رک گئے۔ وہ وہاں سے بھاگتا ہوا وہ کسان وہ آیا۔ اب اس کی کیفیت یہ کیسا لگتا ہے کہ جیسے اس نے زندگی میں کچھ دیکھا ہے لیکن اب تک کسی کے سامنے سنانے کا موقع نہیں ملا، شاید یہ پہلی مرتبہ کوئی سامع ملے تھے، اس لیے اب بلا دھیان دیے ہوئے کہنا، جانتے ہی کس کی قبر ہے؟ یہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، بڑے بہادر انسان کی قبر ہے۔ یہ یہاں ایک چھوٹی سی فوج آئی تھی، اس کے مقابلے میں ایک بڑا سا لشکر آیا تھا، دونوں کے درمیان جنگ ہوئی تھی، تو یہ جو چھوٹی سی فوج تھی نا، اس کا علمدار تھا یہ جس کی قبر ہے، اس کا علمدار تھا یہ۔ اور اب اس کے بعد کہنے لگا کہ یہ بڑا
بڑا بہادر تھا. ان کے ہاں پانی نہیں تھا، سب کے سب پیاسے تھے. ان کے بچوں کے پیاس کی صدائیں ہمارے کانوں تک بھی آتی تھی جو اس لشکر سے دور تھے. یہ بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے پانی کا مشکیزہ لے کے دریا پہ آیا تھا. اتنا بہادر تھا کہ فوجوں کے پہروں کو توڑتا ہوا یہ آیا، مشکیزہ بھر کے واپس چلا. اور کیفیت یہ ہوئی کہ اس کا ایک بازو کٹ گیا، دوسرا بازو کٹ گیا. اس کے مشکیزے میں تیر لگا. اب جب تیر لگا تو اتنا بہادر تھا کہ اسے شرم آئی کہ خالی مشکیزے کے ساتھ کیسے جائے. ایک مرتبہ پھر گھوڑے کو اشارہ کیا اور گھوڑا دریا کی طرف چلا. اتنے میں اس کے سر پہ کسی ظالم نے وار کیا اور یہ گھوڑے سے گر پڑا. اب یہاں تک پہنچا تو اب وہ جو جوش تھا نا اندر کا، وہ جب بات کر چکا تو جوش کچھ ٹھنڈا ہوا. اب ذرا سے توجہ کی تو کیا دیکھا کہ وہ جو دونوں ہیں نا زار و قطار روتے چلے جا رہے ہیں. جن سے گفتگو کر رہا تھا نا وہ زار و قطار روتے جا رہے. کہ اللہ ہاں ضرور رو، یہ اسی قابل ہے کہ اس کو زمانہ روئے، اس کا ماتم کرے. لیکن پھر احساس ہوا کہ ان کا رونا تو کچھ زیادہ ہے، یہ تو تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ تم جو اتنی زور سے رو رہے ہو کیا تمہارا کوئی عزیز لگتا ہے؟ بس اتنا سننا تھا کہ جابر نے کہا ارے یہ بھتیجا ہے، یہ چچا ہے. اچھا تمہارا چچا تھا تو خدا کے لیے بتاؤ تو صحیح یہ تھا کون؟ اتنا بہادر تو میں نے عرب کی تاریخ میں کسی کو نہیں دیکھا. یہ تھا کون؟ تو اب بتایا کہ یہ بھتیجا میرا بابا حسین کا بھائی تھا. کون حسین؟ فاطمہ کا بیٹا حسین. بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں سے سر کو پیٹ لیا. پروردگارا میں قیامت کے دن رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ارے میرے سامنے نواسہ رسول قتل ہوتا رہا، اسے بے جرم و خطا مارا جاتا رہا اور میں کھڑا تماشا دیکھتا رہا. پروردگار عالم مجھے رسول کے سامنے شرمندگی کا سامنا ہوگا. سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. رب العالمین ہمارے تذکرے کو قبول فرما، گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، صراط مستقیم پر ثبات قدم عطا فرما. حاضرین مجلس کی تمام